دو فوجیوں کی ہلاکت، امریکی فوج بوکھلاہٹ کا شکار۔ ٹرمپ کے حکم پر ایران پر حملوں کی لہر بڑھا دی، مسلسل 8ویں روز بھی بمباری، ہرمزگان کے کئی علاقے نشانہ، حاجی آباد، بندر عباس اور کیشم میں دھماکے، جزیرہ کیش کی حدود میں جنگی طیاروں کی پروازیں، سیرک شہر میں میزائل گرنے کی تصدیق۔ سینٹ کام کے مطابق کارروائی اردن میں امریکی فوجیوں پر حملے کا جواب ہے، فضائی دفاعی نظام اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران پر حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کر لیا، حملوں کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ ایران کا تباہ کن جواب، سینٹ کام کی اردن میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق، 1 لاپتہ۔ نیوز یارک ٹائمز کے مطابق حملوں میں 29 امریکی فوجی زخمی، متعدد ہیلی کاپٹر شدید متاثر، فوجی تنصیبات کو بھی بھاری نقصان پہنچا۔ اردن میں امریکی فوج پر 5 دن میں 4 حملے ہوئے، خطے میں امریکی تنصیبات بھی مسلسل نشانے پر۔ عراق کے شہر اربیل میں امریکی قونصل خانے کے قریب دھماکہ خیز ڈرون تباہ۔ کویت میں 2 امریکی فوجی اڈے نشانہ، لاجسٹک مرکز، کیمپ اور ایئر بیس کا ریڈار سسٹم ٹارگٹ۔ الحمدی بندرگاہ پر امریکی بحری بیڑے پر بھی حملہ۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر طیارے کو نقصان، انٹیلیجنس ڈیٹا سینٹر تباہ۔ امریکہ کی کسی بھی جارحیت کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا، خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ میجر جنرل علی عبداللہی کا بیان۔ ایران پر جہنم کے دروازے کھول دو، ٹرمپ کا امریکی فوج کا حکم۔ نیو یارک پوسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ تہران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو ہمیں بھی کوئی فکر نہیں، ایران کو کبھی نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ اردن میں امریکی فوج کی ہلاکت افسوسناک، اہلکار ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کی کوشش میں جان سے گئے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت بولے، فوجیوں کی قربانی سے امریکہ کا عزم اور مضبوط ہوا ہے۔ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی نے پھر ثابت کر دیا، ٹرمپ کے دستخط کی کوئی حیثیت نہیں، امریکہ کو ناقابل فراموش سبق سکھایا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا دشمن دو ٹوک پیغام، کہا دشمن خود کو مزید بڑی رسوائی سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان بولے، قومی اتحاد اور سپریم لیڈر کی رہنمائی ہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ، موجودہ حالات میں اختلافات اور تقسیم سے گریز کامیابی کی کنجی ہے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا بھی واشنگٹن پر خلاف ورزیوں کا الزام۔ خلیجی اور یورپی ممالک کی آبنائے ہرمز میں جہازوں پر ایرانی حملوں کی مذمت، بحری گزرگاہ پر خود مختاری کے دعوے اور ٹرانزٹ فیس مسترد۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی بین الاقوامی قانون کے تحت محفوظ ہے، ایران مداخلت اور حملے بند کرے۔ یو اے ای کا کشیدگی فوری ختم کرنے اور مذاکرات کی میز پر واپسی کا مطالبہ، شہری تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا عالمی قانون کی خلاف ورزی قرار۔ مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال، ایران نواز گروہ دنیا بھر میں امریکی مفادات کو نشانہ بنا سکتے ہیں، امریکی محکمہ خارجہ کا عالمی سیکیورٹی الرٹ جاری، دنیا بھر میں اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ فیفا ورلڈ کپ میں گولز کی لوٹ سیل، میگا ایونٹ کا سب سے سنسنی خیز مقابلہ، انگلینڈ نے فرانس کو 6-4 سے ہرا کر تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ 3rd پوزیشن کے میچ میں مجموعی طور پر 10 گولز کا ریکارڈ، پہلے ہاف میں انگلش ٹیم کے 4 گولز، دوسرے ہاف میں فرینچ ٹیم کا پلٹ کر وار، 4 گول کر کے حریف ٹیم کو مشکل میں ڈال دیا۔ انگلینڈ کے بکایو ساکا ہیٹ ٹرک کر کے میچ کے ہیرو، جارڈ بلنگھم ایونٹ میں 7واں گول کر کے انگلینڈ کے ٹاپ سکورر، فرینچ ٹیم کے لیے امباپے کے 2 گول۔ انگلش ٹیم نے 60 سال بعد سینے پر کانسی کا تمغہ سجایا، انگلش فینس ٹیم کی جیت پر خوش۔ ورلڈ کپ کے عذاب شکن فائنل میں انٹرٹینمنٹ کا تڑکا، ایونٹ میں پہلی بار ہاف ٹائم شو، امریکی گلوکارہ میڈونا پرفارم کریں گی، ٹائٹل سانگ گانے والی کولمبین سنگر شکیرا بھی آواز کا جادو جگائیں گی، جسٹن بیبر، برنا بوائے، معروف کورین بینڈ BTS بھی شائقین پر سحر طاری کرے گا۔ اٹوٹ رشتوں، لازوال محبتوں کی تجدید کا دن، کشمیری آج بھی یکزبان، کشمیر بنے گا پاکستان، دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں۔ 19 جولائی 1947 کو اس وقت کے کشمیری قیادت نے مشترکہ قرارداد کے ذریعے پاکستان سے الحاق کیا۔ بھارتی ظلم و ستم کے باوجود کشمیری اپنے موقف پر ثابت قدم، تیسری نسل اپنے اجداد کے خواب کو تعبیر دینے کے مشن میں مصروف۔
کشمیری عوام کو حق خود ارادیت سے محروم رکھنا ناقابل قبول. صدر مملکت آصف علی زرداری کا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار. کشمیری عوام کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا عزم. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا قرارداد الحاق پاکستان جموں کشمیر کی سیاسی جدوجہد کا تاریخی سنگ میل. کشمیری عوام کی خواہشات اور امنگوں کا احترام ناگزیر ہے. سیاسی مفادات کے لیے دشمن کی زبان میں بیان. بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کی مار کے حق سے متعلق ہرزہ سرائی. جنگ افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ قرار دے دی. متنازع انٹرویو میں کہا بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملے سے گریز کیا. نورین نیازی کا لب و لہجہ مخصوص بیانیے کا آغاز. بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہنیں ذاتی مفادات کے لیے ملک کی سالمیت کو بھی داؤ پر لگا سکتی ہیں. ماہرین کا سخت رد عمل. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے نورین نیازی کو 20 جولائی کو طلب کر لیا. نوٹس جاری. عدم تعمیل پر کارروائی ہوگی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی سمر کیمپ میں طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست. قومی سلامتی، دہشت گردی اور درپیش چیلنجز پر تفصیلی روشنی ڈالی. غلط معلومات اور پروپیگنڈے سے متعلق آگاہی ضروری ہے. طلباء کا دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم. آزاد کشمیر کے کاروباری حلقے بھی انتشاری. کالعدم کمیٹی کے نشانے پر ٹرک ڈرائیورز پر تشدد. ٹرکوں سے ڈیزل نکال کر سامان بھی چھین لیا. نام نہاد احتجاج سے کاروباری سرگرمیاں مفلوج. تاجر کالعدم کمیٹی کے مکروہ سرگرمیوں سے بیزار. گڈز فارورڈ یونین کا تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ. اسرائیلی فوج کی دہشت گردی نہ رک سکی. غزہ میں بمباری سے 3 بچوں سمیت 12 فلسطینی شہید. الزیتون محلے پر بھی گولہ باری. 1 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی. مغربی کنارے میں صہیونی درندگی. فائرنگ سے متعدد شہری زخمی. بادل پھر برسنے کو تیار. مانسون کے نئے سپیل کی انٹری. آج سے 25 جولائی تک گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی. سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ابر رحمت جم کر برسے گا. اربن فلڈنگ، ندی نالوں میں طغیانی اور بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. ویسٹ انڈیز میں شاہینوں کا پراعتماد آغاز. 4 روزہ وارم اپ میچ کے پہلے دن پاکستان کے 2 وکٹ پر 184 رنز. بارش کے باعث کھیل مقررہ وقت سے پہلے ختم. میچ شروع ہونے سے پہلے سر گیری سوبرز کے انتقال کے سوگ میں 1 منٹ کی خاموشی. اور رومانوی احساس اور درد بھرے جذبات کو شعروں میں ڈھالنے کا فن. شہرائے آفاق شاعر ساخر صدیقی کی مداحوں سے بچھڑے 52 برس بیت گئے. کلام کی تازگی آج بھی برقرار. بونس ٹرائی اسٹار بنائے جھاگ زیادہ، نکالے